الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة یوسف وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ ترجمہ: یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ جب ساقی نے بادشاہ کو اس قدر دل نشین اور موزوں خواب کی تعبیر اور رعایا کی ہمدردی کی تدبیر سنائی تو بادشاہ کچھ تو پہلے ہی سے ساقی کے تذکرے سے حضرت یوسف کا معتقد ہو چکا تھا، لیکن اب تو ان کے علم و فضل، عقل و دانش اور حسن اخلاق کا سکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ تاکہ اس کی زیارت سے بہرہ اندوز ہوں، اس کو دیکھوں اور پھر اس کے مرتبے اور قابلیت کے موافق اس کی عزت کروں۔ قاصد جو ہے بادشاہ کا پیغام لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر یوسف علیہ السلام کی نظر میں اپنی دینی اور اخلاقی پوزیشن کی برتری اور صفائی اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی عزت اور وجاہت اور قید سے نکلنے سے زیادہ اہم تھی۔ آپ جانتے تھے کہ پیغمبر خدا کی نسبت لوگوں کی ادنا بدگمانی بھی ہدایت اور ارشاد کے کام میں بڑی بھاری رکاوٹ ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر آج میں بادشاہی فرمان کے مطابق چپ چاپ قید خانے سے نکل گیا اور جس جھوٹی تہمت کے سلسلے میں سالہ سال قید و بند کے مصائب اٹھائے ہیں اس کا قطعی طور پر استئصال اور خاتمہ نہ کیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ بہت سے ناوافق لوگ میری عصمت بارے میں تردد اور جو ہے وہ شک و شبہ میں پڑے رہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حاسدین کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہی بے اصل اثرات سے فائدہ اٹھا کر میرے خلاف کوئی اور منصوبہ بنا لیں۔ ان مسائل پر نظر کرتے ہوئے حضرت یوسف نے حکم شاہی کے امتثال میں جلدی نہ کی بلکہ نہایت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاصد کو کہا کہ بادشاہ کے پاس واپس جا کر دریافت کریں کہ ان کو ان عورتوں کے قصے کی کچھ حقیقت معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے ناموں کی تفصیل کہاں معلوم ہوگی؟ یہ خیال ہوگا کہ یہ واقعہ ضرور عام شہرت حاصل کر چکا ہوگا، اس لیے واقعے کے ایک ممتاز جز یعنی ہاتھ کاٹنے کو ظاہر کر کے بادشاہ کو توجہ دلائی کہ اس مشہور اور معروف قصے کی تفتیش اور تحقیق کرے۔ غالباً اب وہ عورتیں بتلا دیں گی کہ قصور کس کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنا یوسف رہا تو بلانے والے کی اجابت کرتا، یعنی فوراً ہی ساتھ ہو لیتا۔ محققین کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف کے صبر و تحمل کی تعریف اور لطیف رنگ میں اپنی عبودیت کاملہ کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بہرحال
یہ جو واقعہ ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم نصیحت اخذ کر کے اپنے کردار کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خاص عورت کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس کے اوپر ہی ساری ملامت نہ ہو، بلکہ ایک جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔